أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيعنا محمد والعاقبة للمتقين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهنا في الدين آمين آمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ اے اللہ، ہمیں موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کو ثابت قدمی نصیب کرنا، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کتاب کا جو حصہ بھی پڑھیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، اپنے اعمال میں ڈھال سکیں، اور آخرت تک، موت کے وقت تک اس پہ ثابت کریں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 75 آن ورڈز پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم نے پچھلی رکوع میں یہی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے بار بار کہ ون آفٹر دی ادر کیا کیا بنی اسرائیل کی قوم نے کے اوپر اللہ کے کیا احسانات تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے ان احسانات کو جھٹلایا۔ اور پھر آخری رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو واقعہ بقرہ تھا کہ کس طریقے سے انہیں کہا گیا کہ انہوں نے گائے کو ذبح کرنی ہے، اس کا۔ اب ہم نے کافی رکوعات میں یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ ایڈریس بنی اسرائیل کو دیا۔ ناؤ اب اس رکوع آنورڈز یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر چکے، اور اب وہ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے وہ تم پر، حالانکہ ہے یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے ایسا جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم واقعی امید رکھتے ہو کہ یہ بات تمہاری مان لیں گے؟ مطلب ابھی ہم نے پچھلے رکوعات میں دیکھا کہ کیسے ان کو کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، انہوں نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، خود مر کے جب کوہ طور پہ گئے تھے تو مر گئے، مار دیا تھا اللہ نے ان کو، اور پھر ان کو زندہ کیا تھا۔
उन पर मनोसलवा जारी हुआ, उनके सामने समंदर फट गया, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो पलट गए। उनके दिल, हमने क्या देखा था, उनके दिल पत्थरों जैसे थे। तो मुसलमानों को भी यहाँ पे एक रियलिटी चेक दिया जा रहा है कि तुम इस बात के ऊपर परेशान ना हो। एक बैकग्राउंड इसका एक्चुअली ये था कि देखिए, जब तक मुसलमान मक्का में थे तो उनका ताल्लुक कुरैश से था। अब कुरैश मक्का जो थे वो थे कि उनके ऊपर बहुत अरसे से कोई नबी, कोई किताब नहीं आई। तो उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑफ नबी, नबूवत और आखिरत और कैसे हुक्म मानना है, ये सब चीजें उनको समझाना बड़ा मुश्किल थी। लेकिन अब जब मुसलमान मदीना आए थे तो यहाँ पे तो यहूद थे। इन यहूद, जिनको के कहा ही पहले किताब जाता था, तो मुसलमानों की बहुत ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये लोग तो बहुत आराम से बात मान जाएंगे। इनको तो, इनका तो ग्राउंड प्लेन हुआ हुआ है, इनको इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट्स तो पहले से हैं। तो इनके ऊपर तो ये तो बहुत इजी टारगेट्स होंगे, ये तो फटाफट हमारी बात मान लेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फटाफट ईमान ले आएंगे। लेकिन क्या हुआ? टोटली ऑपोजिट। हमने देखा था ना कि ये तो फर्स्ट लाइन इत्तेहादी बन गए थे मुसलमानों के खिलाफ होने में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को ये भी कह रहे हैं कि तुम ये मत परेशान हो कि अगर कि तुम्हारे समझाने में कोई गलती है, या तुम्हारे तरीके में गलती है, या तुम्हारा मैसेज गलत है। प्रॉब्लम इज कि ये लोग हैं ही स्टबन। ये लोग वो हैं जो कि बात को मानेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वक़द काना फरीक़ुम मिनहुम, इनमें से एक फरीक ऐसा है, एक एक ग्रोह इनमें से एक ऐसा भी है, यस्माऊना कलामुल्लाही, जो कि अल्लाह का कलाम सुनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 सरदार जब कोहितूर पे गए थे, उन्होंने डायरेक्ट सामने उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह की तजल्ली को वो देखा ना, कि क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे उनको मौत आ गई, फिर कैसे वो जिंदा हुए, सब चीज देखी ना। लेकिन क्या करते हैं? यस्माऊना कलामुल्लाही सुम्मा युहर्रिफूनहु, उसको फिर बदल देते हैं। देख लिया, लेकिन उसके बाद बदल दिया। और फिर भी क्या, मिम बादी मा अकलूहु, ये सब कब करते हैं? उसके बाद के जब इनको अकल भी होती है। ये बात देखिए कि ये समझते हैं अच्छे तरीके से, ये हर बात को समझते हैं, लेकिन समझने के बाद उस चीज को बदल देते हैं। वहुम यअलमून, हालांकि वो जानते हैं। ये बात देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि उनको पता है, वो जानते हैं, लेकिन जानने बूझने के बाद वो अपने इस तुम्हारे ये जो ये मैसेज है ना, उस मैसेज को बदल देते हैं। ठीक है, कितना बड़ा इनका, यकीनन ये एक क्या कहते हैं, इनकी तरफ से एक गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये चीज सिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इनकी फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन को इनकी बताई गई अगली आयत में, वाइजा लकुल लदीना आमनु, और जब मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए। मतलब कौन लोग जो थे जो ईमान लाए थे? मुसलमान थे ना जो ईमान लाए थे। तो जब मुसलमानों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कालू आमन्ना, कि हम ईमान लाए। सही। अब ये कुछ यहूद ऐसे थे, देखिए, सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जस्ट हैं। ठीक, अल्लाह जो इस बात सही है उसको सही बताते हैं, जो गलत है उसको गलत बताते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कुछ यहूद ऐसे थे कि जो जब वो मुसलमानों से मिलते थे ना, तो वो कहते थे कि हाँ हम ईमान लाए। क्यों? क्योंकि वो जब वो ये चीजें देखते थे, जब वो पढ़ते थे, तो इनकी किताब में यही सब कुछ तो लिखा हुआ था, है ना। तो वो कहते थे कि हम ईमान ले आए। बट वाइदा खला बादुहुम इला बाद, इसके बाद जब वो एक दूसरे के साथ तन्हा होते हैं, तो कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहुल्लाहु अलैकुम, जब एक दूसरे के साथ तन्हा होते हैं ना, तो मतलब जब वो अपने बाकी अ, यहूद के पास जाते हैं, तो आप तो वो वाले जो जो कट्टर किस्म के यहूदी हैं, वो उनसे कहते हैं, क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने खोली है तुम पे? मतलब इनको अच्छे से पता है
ان کو اچھے سے اس سچویشن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو وہ تھے نا جو کہ جو مشرکین مکہ تھے، باقی قومیں تھی، ان سب کو ہمیشہ سے آخری نبی کے نام کی دھوس جمایا کرتے تھے کہ آخری نبی آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا ہمارا تو ہم تم سب کے اوپر قابض ہو جائیں گے، بیکاز دے نیو کہ آخری نبی آنا ہے اور وہ اس کے آنے کے اوپر سب جگہ پھیل جائے گا اسلام۔ تو یہ تو اس چیز کی دھوس جماتے تھے، ان کو یہ پتا تھا۔ لیکن اب جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اپنے بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تو یہ ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ خلاف ہوئے تھے کیونکہ اگر وہ ان کو مان لیتے تو ان کی تو بنی اسرائیل کی جو اپنا سٹیٹس تھا، اپنی جو بڑائی تھی، وہ کم ہو جاتی۔ تو انہوں نے کیا اپنی اسٹریٹجی نکالی؟ چھپا دو، بتاؤ ہی نہیں، شو ہی نہ کرو کہ تمہیں پتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم بتا دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے تم پہ حجت قائم کریں گے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے سامنے تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے اسی کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے۔ تو کیا تم نہیں جانتے؟ مطلب یہ کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ آج کو اگر ہم نے انہیں بتا دیا کہ ہاں ہاں ہماری بکس میں بھی لکھا ہے لیکن ہم ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ مسلمان تو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے ہاں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو پکڑے، ان کی بکس میں تو لکھا ہوا تھا نا، لیکن یہ لوگ نہیں ایمان لے کے آئے۔ تو یہ اتنے نائیو تھے کہ یہ اس بات کو اس دنیا میں تو بدل رہے تھے یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کو بتاؤ ہی نہ، تاکہ آخرت میں یہ ہم پہ حجت نہ قائم کر سکیں یا ہمارے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔ لیکن ان کی عقل کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں انسانوں سے، مسلمانوں سے تو چھپا رہے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دا فائنل ڈسائڈنگ پارٹی؟ واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ان کو پتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افلا تعقلون، کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم کتنے پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج تم چھپا جاؤ گے اس طریقے سے تو کیا اللہ کو نہیں پتا چلے گا؟ دنیا والے کو نہیں پتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اتنی بیسک سی بات ہے یہ۔ اور اولا یعلمون، اچھا اس اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھیں گے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے نا۔ ان کے منہ سے اس بات کو اگر وہ نہیں نہیں بتائیں گے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا۔ اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو غفلت میں چلا جاتا ہے نا، جو اتنا جو کیا کہتے ہیں، جو اللہ کے خلاف ہوتا ہے اور جو اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، باتوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو مطلب اللہ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ اتنا بند ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بیسک چیزیں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک بیسک ترین بات ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہوگا لیکن ان کو یہ بات بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ بٹ ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ ہم نے جب بھی دیکھنا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھنا ہے، اس سے ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم نے اس بات کو اپنے اوپر رکھ کے اپلائی کرنا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ جب وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ ان کو جن باتوں کے بارے میں پتا ہوتا تھا وہ جان بوجھ کے لوگوں سے چھپا جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی لوگ ان سے آگے نکل جائیں، یا ان کی جو ویلیو ہے، ان کی جو جگہ ہے، وہ لوگوں سے نیچے ہو جائے۔ تو آج کے مسلمان جو نارمل مسلمان بھی اور علماء بھی، ان کا کیا وہ ہے عمل؟ اپنے بارے میں سوچیں کہ کتنے ہی جو مسلمان ہیں ان کو قرآن کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، نمبر ون کہ ایک تو یہ کہ کتنا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دین اگر علم ہوتا بھی ہے تو اس چیز کو ناٹ جسٹ آپ، میں چاہوں گی کہ صرف اسلام کی تعلیمات کے حساب سے نہ دیکھیں،
اس کو دنیاوی چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کریں. ٹھیک ہے کہ کتنی ہی دفعہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے لیکن جب کوئی دوسرا شخص اس بات کو پوچھتا ہے نا تو ہم کائنڈ آف اس بات کو چھپا جاتے, ہم اس کو نہیں بتاتے. چھوٹی سی اگزامپل جو میں ہمیشہ دیتی ہوں, کبھی کسی سے کوئی ریسیپی پوچھی جائے, تو خاتون بڑی مشہور ہے کہ یہ چیز بہت اچھی بناتی ہیں, ان سے ریسیپی پوچھی جائے تو کتنی دفعہ ہوگا کہ وہ ایگزیکٹ کمپلیٹ ریسیپی بتائیں گے, پر کتنی دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا انگریڈینٹ, کوئی ایک چھوٹی سی ٹپ جو ہے وہ پا جائیں گے. کیونکہ اگر دوسروں نے بھی اتنی ہی زیادہ اچھی وہ ڈش بنا لی تو ان کی اسپیشلٹی کہاں گئی, پھر ان کی بڑائی کہاں گئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو صرف اسلامک پرسپیکٹو سے نہیں, ہم نے اس کو اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ان کو اپنی زندگیوں پہ, پریکٹیکل لائفز پہ بھی اپلائی کرنا ہے. تو اس کو ذرا اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی علم ہے تو اس کو چھپانا نہیں ہے. اینڈ اگر ناؤ کمنگ بیک ٹو دا اسلامک پرسپیکٹو, اور یہ بات اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہوگی جو کہ مسلمز کے علاوہ نان مسلم کے ساتھ بھی جن کا زیادہ وہ ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتی ہے, کہ کیا ایسا کہ جی کبھی کوئی سوال پوچھ رہا ہے, آپ کو ایک بات کا پتا ہے, بٹ یو تھنک کہ یار یہ چھوڑو, یہ والی باتیں ان کو نہیں بتا. کیوں, کس قسم کی باتیں, فار ایگزامپل جہاد کے بارے میں, یا اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک سیکٹ کو فالو کر رہا ہے, یا وہ کوئی اسپیسیفک عمل کرتا ہے, مطلب کوئی بھی کام کرتا ہے, ناٹ جناتی عمل کی میں بات کر رہی ہوں, وہ کوئی بھی ایسا کوئی اسپیسیفک کام کرتا ہے, اینڈ یو نو کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے, اینڈ یو نو فرام اوتھینٹک سورسز, تو آپ اسٹل اس کو نہ بتائیں وہ بات, یہ سوچ کے کہ یار چھوڑو کون برا بنے, کوئی کر رہی ہے نا اسی کو سزا ملے گی, میں کون سا خود کر رہی ہوں, میری تھوڑی رسپانسبلٹی ہے, میں اسے کیوں روکوں. تو یہ جب انسان پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے نا, تو تب وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ چیز کو بھول رہا ہے کہ بے شک وہ لوگوں کو تو بات نہیں بتا رہا, اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس کی بچت ہو جائے گی دنیا میں, اس کی عزت بچ جائے گی, اس کی دوستی بچ جائے گی, اس کی ویلیو بچ جائے گی, لوگ اس کو اچھا اچھا ہی کہیں گے, یا لوگ اس کے پاس آتے رہیں گے. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کے بارے میں بھی جب کبھی آپ کو کوئی بات پتا چلتی اینڈ یو تھنک کہ یہ تو ایک کنٹروورشل قسم کی بات ہے, اس باتوں کو پتہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے سامنے نہیں بتانی چاہیے ہیں, تو ایسی بات نہیں. جب آپ کو کبھی کسی بات کا علم, پراپر اوتھینٹک علم آ گیا, تو یاد رکھیے کہ قرآن کی کبھی کوئی چیز کنٹروورشل نہیں ہے. ہاں, ہم اس کو جس طریقے سے بتائیں, ہم جس حکمت سے سمجھائیں, دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. قرآن کی کبھی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی. کسی سے بھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بری بن جاؤں, میری پاپولیرٹی میں کمی نہ آ جائے. کوئی اگر کوئی کلاسز لے رہا ہے, کوئی اگر کوئی کورس کروا رہا ہے, کوئی حلقہ رن کر رہا ہے, تو اس کے اندر اسٹریٹجی ہی لوگ اب یہ لگاتے ہیں کہ ایسی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرو, مین ٹاپکس کے اوپر, مین تھنگس ٹو فالو, مین پریکٹیکلٹیز آف اسلام کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی. کیونکہ وہاں جب بات ہوگی تو تب پھر لائف سٹائل چینجنگ کا ذکر آئے گا, اور لائف سٹائل چینج کرنا از دا ڈیفیکلٹ تھنگ. اور اسی چیز کے اوپر کان کترا جاتے ہیں لوگ کہ چھوڑو ان باتوں کو کرو نا, اچھی اچھی, ہاں جی سچ بولنا چاہیے ہے, ایک دوسرے سے پیار محبت رکھو, مسلمان بھائی ہیں, بس ایسی ایسی باتیں کر لو. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں, کیونکہ یہ جب ہم کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے, ہم بنی اسرائیل میں والا عمل کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اب آ جاتے ہیں اگلی اس کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں کیا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو,
سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں مگر وہ گمان سے کام. And among them are the illiterate who know nothing about the scripture except lies. And so they wishfully speak. اب دیکھیے یہ بہت بہت زیادہ اہم ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آج کی آیات میں آ رہا ہے، جس کو کہ ہمیں سمجھنا اور یاد رکھنا، گھٹی میں ڈال لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ چیز ہے اباؤٹ امانی. ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. امی، امی کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ کے لیے یوز ہوتا ہے. صحیح، ان پڑھ. اور یہ لفظ نکلا ہے سے، صحیح، مدر سے، کہ مطلب یہ کہ جیسا ماں کے پیٹ سے آتے ہیں نا، کہ بالکل جب بچہ آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اسی اس سے کانسیپٹ سے یہ ورڈ آتا ہے امی، کہ عرب ورلڈ میں، عربی میں جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا اس کے لیے امی کا لفظ آتا تھا. آپ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نبی الامی یوز ہوتا ہے کہ وہ ان ان پڑھ نبی تھے. ہی واز نیور ٹاٹ رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. صحیح. اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، کہ وہ کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہ لوگ، انہوں نے کتاب اپنی پڑھی ہی نہیں ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ الا امانیہ، سوائے اپنی آرزوؤں کے. اب یہ جو لفظ ہے نا امانی، یہ ہے جس کو میں چاہوں گی کہ آج کی کلاس میں آپ سب سے زیادہ اس لفظ کے اوپر فوکس کریں. دیکھیں، امانی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی منہ کی جھوٹی بات، کوئی بھی ایسی بات جو کہ ریئل نہ ہو، لیکن آپ نے اپنی خواہشات سے، اپنی تمناؤں سے، اپنی وشفل تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا، اس سے بنا لی ہو. You do not know the reality of the thing, but you believe in something. ہاں ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن، اور ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے. چاہے آپ فار ایگزامپل کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں ایک مسجد، لیکن آپ امید یہ کر کے جا رہے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا کانسرٹ سننے کو ملے. اب آپ جا تو مسجد رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی تھنکنگ ہے نا، وشفل تھنکنگ ہے، کہ کیونکہ آپ کے دل میں میوزک بھرا ہوا ہے تو یو آر ایزیومنگ کہ مجھے وہاں پہ بھی میوزک سننے کو مل جائے گا. اوکے، دیکھو ایک بڑی بہت بیسک قسم کی میں نے اگزامپل دے دی ہے، بٹ آئی ہوپ دیٹ یو گیٹ دا پوائنٹ. کہ امانی یہی ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ اپنے پری کنسیوڈ نوشنز کے بلبوتے کے اوپر جو ہے نا، جو ہم نے کچھ بلیفز بنائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کو دیکھ کے، اپنے خیالات کی بیس کے اوپر. قرآن کو ہم نہیں اس کے اندر فالو کر رہے ہوتے، لیکن ہم نے اپنے خیالات کے اوپر کوئی نہ کوئی بلیف بنا لیا ہو. بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ شاید نیت اس کے اندر ٹھیک بھی ہو، بٹ سنس ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، تو ہم نے بس خود سے سوچ کے یہ بنا لیا ہوتا ہے. اور اس سے امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ امپیکٹ امانی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریئل کانسیپٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر وہ گمان سے کام لیتے ہیں. آپ ریالٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر، لیکن گمان کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہو جائے گا، اچھا ہی ہو جائے گا. عمل چاہے جیسا بھی کرو، عمل چاہے جیسا بھی کرو، آخرت میں جنت مل ہی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ یہ بیسکلی یہ جرم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا تھا نا، لیکن بنی اسرائیل کو چھوڑ کے لیٹس فوکس آن آور اون سیلز. پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہمیں کتنا کچھ قرآن کے بارے میں، کتنا کچھ اسلام کی رولنگز کے بارے میں پتا ہے، اور کتنا ہم بلا سوچے سمجھے ان کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں جسٹ آن دا بیسس آف آور ایزمپشنس کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہی ہوگا.
اب شورٹی ہے یا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا. کیا ایگزیکٹ لمٹس ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم پھر بھی عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ سارے عمل کر رہے ہیں, ہمارے فور فادرز بھی ویسے ہی عمل کرتے تھے. ہم کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا؟ ہم خود کیوں نہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف جو آس پاس کے سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں اب اسپیسیفکلی دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم بس یہ انہی پری کنسیوڈ نوشنز کے اوپر ہی چلتے جا رہے ہوتے ہیں. وی ڈو ناٹ فوکس آن دس کہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے. ہمیں صحیح باتوں کا پتہ ہوگا تو ہم صحیح عمل کریں گے. ایک اس کی امانی لفظ کی تفسیر حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے. حضرت ابن عباس از دا مفسر قرآن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے امانی لفظ کی کیا ایکسپلینیشن دی, اینڈ اس کو پڑھ کے دس واز سو مائنڈ باگلنگ, کہ انہوں نے کہا کہ امانی اس آیت میں جو ہے نا, اس کا مطلب ہے تلاوت. تلاوت کیا ہوتی ہے؟ جو ہم قرآن کی کرتے ہیں نا, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ ایکسپلینیشن ابھی سن لیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے بارے میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ all they do is reciting it without understanding it, and then they learn some parts of it by heart. یہ بتا دیا انہوں نے بنی اسرائیل کے بارے میں. لیکن ایک لمحے کو اس پوری 3 اسٹیپ ایکسپلینیشن کو ذرا اپنے اوپر ہم اپلائی کریں کہ آج کا مسلمان کیا 100% یہی نہیں کر رہا, ایکسپٹ فار obviously دی عربs جن کی عربک لینگویج ہے. کیا ہم بھی صرف پڑھتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد اسے یاد کر لیا, اللہ اللہ خیر صلاح, بہترین کام ہے. دیکھیں دیر از نو ڈینائنگ آف کہ قرآن کا ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں, یقیناً ہے. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس سے صرف ہم نیکیاں اکٹھی کریں. قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ کے اس کے اوپر اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں, تب ہم مسلمان بنیں گے. صرف چوم چوم کے پڑھتے رہنے کا اور قرآن پہ قرآن ختم کرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو یہی کرتے ہیں کہ ہم تو نہ ہم جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان تک کا مطلب نہیں پتا ہوتا, رٹی رٹائی ہم نے قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں, ہم رٹ لی لیکن ان کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو جو دعا ایسے کی جائے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ تو غافل دل کی دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی ہے. جب پتہ ہی نہیں تمہیں تو کہ تم مانگ کیا رہے ہو, تو تب تم کس چیز کی دعا کر رہے ہو؟ تو قرآن کو اپنے لیے پڑھیں, اس امانی کے اندر نہ رہیں. آج کا پہلا پوائنٹ ٹو ریمبر کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بنی اسرائیل والا کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور یس, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی امانیوں میں لگے رہتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور وہ گمان سے کام لیتے ہیں, صرف گمان. یہ گمان کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ ٹھیک ہے, اور جتنا بس ہمیں پتا ہے نا اتنا ہی کافی ہے. پورے قرآن کو ہر چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ علماء کا کام. ہم تو عام لوگ ہیں, ہمیں بس بیسکس پتا ہونی چاہیے. مجھے پتا ہے نا کہ نماز پڑھنی چاہیے, آخرت بھی ہوتی ہے, اللہ حساب کتاب لے گا, پورک نہیں کھانا ہے, شراب نہیں پینی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ بیسکس ہے, ٹھیک ہے, اتنا ہمیں پتا ہے, یہ کافی ہے. اس کے علاوہ تو ہم امت محمدی ہیں, ہمیں تو شفاعت مل ہی جائے گی. اللہ 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 کیسے سزا دے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ماں پکڑ کے اپنے بچے کے ہاتھ کے اوپر کوئلہ رکھتی ہے کبھی. تو پھر وہ اللہ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تھوڑی نا ہمیں جلائے گا آگ میں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ بات کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا نا جس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرلی لکھ دیا ہے
یہ جو عمل نہیں کرے گا، یہ جو غلط جائے گا، جو گناہ کرے گا، وہ اس آگ کا میں جلے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو نہیں جلا سکتا، اس نے کتاب پڑھی نہیں، وہ اپنی امانی کے اوپر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن میری بہنوں، ہم نیکی کا حکم کب دیں گے؟ ہم برائی سے کب روکیں گے؟ جب ہمیں خود پتا ہوگا کہ یہ برائی ہے، جب ہمیں خود پتا ہوگا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو بلڈ آور اون نالج۔ ہماری اپنی تو انڈرسٹینڈنگ پہلے کریکٹ ہو، ہمیں پتا تو ہو، اور جب ہمیں پتا ہوگا تو اس کے بعد ہم باقیوں کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتا سکتے، صحیح اور غلط کے بارے میں بتائیں گے، تب ہم اپنا رول ادا کریں گے ایز مسلمس۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا ہے، اتنا بڑا ہم پہ احسان کر دیا ہے، تو یہ دس ڈز ناٹ کم وداؤٹ اینی ریسپانسبلٹی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم مسلمان پیدا ہو گئے، ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں گے، حج عمرے کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، ہمارا کام ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں، ہم تو تھے ہی اس لیے کہ اخرجت للناسی، تم وہ امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، جس نے آگے دین کو پھیلانا ہے۔ سو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم انڈیویجولسٹک ہو کے نہیں رہ سکتے کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، نہیں، اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ اسلام میں کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو؟ اس لیے کیونکہ بھائی ہی بھائی کا دکھ کرے گا، بھائی ہی بھائی کا خیال کرے گا۔ کسی ایرے غیرے کا تو سڑک پہ جاتے ہوئے کا تو ہمیں نہیں نا اس کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے وہ پیدل چل رہا ہے، اس کے پیر میں نہ درد ہو رہا۔ ہاں، لیکن اگر میرا بھائی 10 میل چل کے آئے گا تو مجھے افسوس ہوگا، مجھے دکھ ہوگا کہ اس کے پیر میں درد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے تاکہ اس کے بعد ہمیں آگے کے لوگوں کا خیال ہو۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ایٹ آل کہ آپ کوئی ایک لفظ تھوڑا بہت پڑھ کے اور اس کے بعد نکل جائے ساری دنیا کے اوپر پولیسنگ کرنے کے لیے۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے پہلے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے، اپنی نالج کو بلڈ کرنا ہے، بٹ اس کے اندر یہی ایک وہ آ جاتا ہے بیلنس کہ یہ بھی نہیں کہ ہاں میں تو ابھی 100% ٹھیک نہیں ہوئی ہوں، جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کیسے کسی اور کو کچھ بتا دوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو جتنا علم آتا جا رہا ہے بیسکس کے بارے میں وہ آپ آگے ضرور بتائیں۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی فقیہہ بن کے لوگوں کے اوپر جا کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ یہ ہے چیز جو کہ لوگ غلط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امپریشن دین والوں کا خراب ہوتا ہے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو فتوے لگانے والے، تم کون ہوتے ہو ہر ایک کو کافر کہنے والے۔ نہیں، لیکن آپ نے کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو بات ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ صحیح؟ اچھا، اور اگر ایسا نہیں کریں، صرف گمان کے اوپر ہی رہیں گے کہ ہاں جی میں صرف یہ 3-4 وقت کی نماز پڑھ لی، نماز حج زکوٰۃ دے دی، تھوڑے بہت روزے رکھ لیے تو اللہ مجھے بخش دے گا، ایسا نہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، اور پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھیے جو اپنی امانیوں میں پڑا رہ رہا ہے نا، اس کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس کے لیے ویل ہے۔ ادھر تو خرابی کی اس میں کی ٹرانسلیشن یہاں پہ کی گئی ہے نا،
تو بیسکلی ویل جو ہے نا، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام، ویلی انسائڈ جہنم. اور یہ اتنی زیادہ، اتنی گرم، اتنی تباہ کن قسم کی وادی ہے کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. امیجن کریں، کین یو ایون امیجن، جس سے جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے. اور وہ بربادی، وہ ٹیریبل قسم کی ڈسٹرکشن ان کے لیے آ رہی ہے جو کتاب لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کرتے کیا تھے کہ بنی اسرائیل نے سسٹم یہ رکھا ہوا تھا کہ the book was not for the masses. وہ صرف ان کے علماء کے لیے تھی. علماء خود پڑھتے تھے اور لوگ جب ان کے پاس آتے تھے فتوے وغیرہ لینے کے لیے تو وہ اس سے ریلیٹڈ اس میں ان کو فتوے دیتے تھے. جس نے جتنے پیسے دیے اس کے لیے اس کی مرضی کی بات بنا دی اور کہا یہ تو اللہ کی طرف سے. اس سے کیا کرنے کے لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کر سکیں اس کے عوض تھوڑی سی قیمت. سیکنگ اے فلیٹنگ گین، تھوڑی سی قیمت. کون سی؟ دنیا کی قیمت نا. اس حقیر دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بک کو ہی بدل دیتے تھے. صحیح. اب یہاں پہ اگین ایک لمحے کے لیے دیکھیے، یہ ہمارے آج کل کی، اب یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ علماء کی بات ہو رہی ہے. اتنی کامن ہو گئی ہے یہ چیز. ہم بک تو نہیں اللہ کی چینج کر سکتے. قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی نا، اس کی پروٹیکشن، تو اس کو تو نہیں بدل سکتے. لیکن کیا بدل دیتے ہیں؟ اس قرآن کی انٹرپریٹیشنز کو. کس لیے؟ کیا کر کے؟ کہ آپ جہاں پہ جس قسم کے لوگ ہیں، جس قسم کا ماحول ہے، ادھر کے مولوی نے کیا کیا؟ ادھر کے مولوی نے آرام سے ان لوگوں کے حساب سے فتوے دینے شروع کر دیے. ویسٹ میں دیکھیں کتنے سو کالڈ جو اسکالرز ہیں ہر چیز کو الاؤ کیے جا رہے ہیں. بیسکس بھی جو ہے اسلام کی ان تک کو چیلنج ہونا کرنا شروع کر دیا آج کل. کوئی بات لے لو، سود ہے، نہیں سود کے بارے میں آپ تو جب اس سوسائٹی کے اندر ہے، سوسائٹی میں تو اس کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا. تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ مورگیج کے اوپر گھر لیں، آپ سود کے اوپر قرضے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کوئی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہمارے ملک کے، جو کہ صاف یہ کہتے ہیں کہ سود تو دینا سود لینا حرام ہے، سود دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جو گناہ تو اس کے اوپر جا رہا ہے جو کہ سود لے رہا ہے. آپ دے رہے ہیں تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پردہ ہے تو نہیں، وہ تو اس زمانے کی عورتوں کے لیے تھا. آج کل تو یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی. وہ تو وہ مشکل حالات تھے، پروٹیکشن نہیں تھی عورتوں کی، تو اس وجہ سے تھا. آج کل تو اٹس آلسو سیف، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جو چیز لے لو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو یشترو بھی ثمنا قلیلا کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، نہ حکمرانوں کے خلاف بول رہے ہیں اور نہ اور لوگوں کے لیے ان کی مرضی کے فتوے دے رہے ہیں. فتوا شاپنگ کتنی ایک کامن ٹرم ہو گئی ہے نا آج کل. اسی چیز کے بلبوتے پہ تو ہے کہ ہر عالم کے پاس جائی جاؤ، جس کے پاس آپ کو بیسٹ اپنی مرضی کا فتوا مل جائے، بس یہ آپ کی تو شاپنگ ہو گئی. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. So woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they have earned. دوبارہ ویل کا لفظ بار بار. اتنی ایکسٹریم تباہی، ایکسٹریم ڈسٹرکشن اس کے لیے جو چیز انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ ڈالی، اور اس چیز کے لیے جو کہ انہوں نے کمائی. آگے آئیے ایک اور. اب ہم نے امانی کی بات کی نا پیچھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سب سے بڑی جو ان کی ون آف دی امانیز تھی، ون آف دا بگیسٹ وشفل تھنکنگ ان کی جو تھی، اب اس کو بتا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ
مگر گنتی کے چند دن. اب تھا کیا، یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، ان کا ایک ون آف دا وہ انہوں نے جو بنا لیا تھا اپنی، یس کہ اپنی امانی ہی بنا لی تھی کہ بھئی ہم تو اتنی چوزن نیشن ہے، ہم تو اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ہمیں اول تو یہ کہ جہنم کی آگ، ہم جہنم میں جائیں گے ہی، ٹھیک ہے، اور اگر گئے بھی تو صرف گنتی کے چند دن، تھوڑے سے دنوں کے لیے ہم جائیں گے. اور ان کا بیسکلی بلیف یہ تھا کہ اگر یہ گئے بھی تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا 40 دن کی تھی نا. سو دس واز دیئر بلیف کہ اگر ہم گئے بھی تو ہم صرف اور صرف 40 ہی دن کے لیے جائیں گے جہنم میں، ادروائز تو ہماری تو عیاشی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے، تو آگے چلیں ایک دفعہ آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا کہ جب بات جو تم کہہ رہے ہو کہ تم 40 دن کے علاوہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو بتاؤ کیا تم نے اللہ سے کوئی کوئی پرومس لیا ہوا ہے؟ اور اگر تم نے پرومس لیا ہے تو پھر اللہ تو اپنے عہد کے خلاف عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو اپنا ظاہر وعدے پورے کرتا ہے نا. تو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں؟ اتنی بڑی باتیں دیکھیں نا، جب انسان، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویل دی ہے امانی کے لیے، کہ جب انسان اپنی خود سے خود ساختہ بلیفز بنانے لگتا ہے نا تو وہ اتنی بڑی بات بھی کر لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے تھوڑی جہنم میں جانا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو امت محمدی ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے. آپ یہ دیکھیے ذرا، اب آ جائیں اپنے اوپر کہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اور ہم جو چیز کر رہے ہیں نا، ہم یہی اسی ڈگر پہ چلتے چلتے، میں دن میں نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں نے زندگی میں حج بھی کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، چلو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی میں چیریٹی بھی کر لیتا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. صحیح. اور کبھی کبھی جب ہم یہ کبھی کبھی، میں کبھی کبھی کہہ رہی ہوں لیکن یہ تو بہت آفن ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنے لگتے ہیں نا، تو اس وقت گناہ کیا ہے، ماں ہاکا فی صدر کا، وہ چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے، تو جب وہ کھٹک آتی ہے نا دل سے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں نا، تو بھائی سب کچھ چیزیں کر تو رہے ہیں، میں نمازیں بھی تو پڑھ رہی ہوں نا، کیا ہوا کہ اگر میں ابھی ذرا سی یہ کھلم کھلا نافرمانی کر لوں، تھوڑا سا میں اگر یہ کچھ اپنی زندگی کو تو انجوائے کر لوں گی، اس کے بعد جا کے 2 نفل مغفرت کے پڑھ لوں گی، ختم ہو گیا. کیا ہو گیا کہ اگر میرا سارا سود بیسڈ بزنس ہے لیکن میں اس سے پیسے کما کے تو میں اتنی ساری چیریٹی بھی تو کرتے ہیں، ہم اتنے ڈونیشنز دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا ہو گیا کہ میرا ایک illicit بزنس ہے، میں کوئی لکر کا بزنس کر رہے ہیں، کوئی غلط قسم کا ہم بزنس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پیسے سے ہم حج بھی تو جا کے کر لیا، تو کیا ہو گیا؟ اتنا نہیں ہوتا ان باتوں میں، اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت کر بھی لیا تو یہ کتنے مسلمان ہیں جو آپ نے خود یہ بات کیا پتہ سنی بھی ہو کہ لوگ کیا کہ بس کوئی بات نہیں ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا سزا مل بھی جائے گی نا تو کوئی نہیں، ہم نے ملتان کی لاہور کی گرمی دیکھی ہوئی ہے، کتنی زیادہ ہو جائے گی جہنم کی گرمی، تھوڑی دیر ہی رہیں گے نا، اس کے بعد تو ہم تو اللہ کے، ہم تو امت محمدی ہیں، امت محمدی کو کے اوپر تو رسول اللہ تو ہماری سفارش کر ہی دیں گے، ہم نے تو آخرت میں چلے ہی جانا ہے، ایونچولی تو جنت میں چلے ہی جانا ہے. تھوڑا بہت ایسا تھوڑی بہت ہی سہ لیں گے ہم بھی گرمی، تھوڑا بہت ہم میں چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں. یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے آج کے مسلمان، اسپیشلی کافی حد تک یوتھ، اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہوتا. ایک میں ریکمینڈ کروں گی، اقبال کیلانی کی بک سیریز ہے بیان، مطلب اس کے اندر ہر چیز کا بیان، حج کا بیان، زکوٰۃ کا بیان،
اس میں ان کی ایک ہے جنت کا بیان اور ایک ہے جہنم کا بیان. میرے پاس وہ بکس ہیں, if anybody wants to borrow them. وہ جہنم کا بیان اگر آپ پڑھ لیں, اور وہ کتابیں کچھ ایکسٹرا نہیں ہوتا ان کے اندر, صرف قرآن اور اوتھینٹک احادیث سے کوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ پڑھیں, یقین مانے میں نے پہلی دفعہ وہ بک پڑھی تھی, I could not go beyond the first 2 pages, اور رو رو کے برا حال ہو گیا, ڈر ڈر کے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جو جہنم میں ہوگا, قرآن کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے. آئی ایم شیور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبوں نے 10 20 20 30 30 50 50 دفعہ زندگی میں قرآن ہم نے ختم کیے ہوئے ہوں گے, لیکن کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کو اس طریقے سے سمجھیں, ان کو پڑھیں. ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں, سورہ انبیاء میں یہ بات لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا ہم گرمیاں کو سہ لیں گے, تھوڑی سی جہنم, تھوڑا سا عذاب سہیں گے, کوئی بات نہیں, اس کے بعد تو جنت میں آ جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کا جو سب سے چھوٹا اور سب سے چھوٹے لیول کا جو عذاب ہے نا, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں سورہ انبیاء میں. اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے یہ آتا ہے کہ جہنم کے باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی وہ جہنم کے اندر نہیں گئے, صحیح, ان کو جہنم کا نفحہ لگے گا. نفحہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, نفحہ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک ہلکی سی ہوا کو, ایک ٹھنڈی سی بریز کو کہا جاتا ہے. مطلب آپ فار ایگزامپل اگر آپ کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کے دروازہ کھولنے سے ایک جو ہوا کے ایئر مالیکیولز جو ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو اگر کمرے کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک پردہ لگا ہوا ہے تو وہ پردہ ہلکا سا ہلتا ہے نا, تو وہ جو ہلکا سا پردہ ہلتا ہے وہ اس نفحہ کی وجہ سے ہلتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا, تو اب جو لوگ جہنم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور جہنم کا ہلکا سا دروازہ کھلا اور ان کو فار اے اسپلٹ سیکنڈ وہ جہنم کا نفحہ آ کے لگا, ابھی وہ آگ میں نہیں گئے, آگ تو بہت بعد میں آنی ہے, ابھی وہ نفحہ ہی آ کے ان کو ٹچ ہوا ہے, تو وہ لوگ کہیں گے لَيَقُولُونَ یا ویلنا انا کننا ظالمین. وہی ویل کا لفظ آ گیا نا, لَيَقُولُونَ یا ویلنا, کہ ویل ہمارے اوپر آ گئی, کہ ہمارے اوپر تو اتنی بڑی بربادی, ڈسٹرکشن آ گئی, ہمارے تو سب کچھ تباہ برباد ہو گیا, اتنی بڑی ہمیں سزا مل گئی, ایسا ہو گیا کہ جتنی بڑی سزا کسی کو کبھی ملی نہیں ہوگی, ہمیں وہ سزا مل گئی ہے. اور انا کننا ظالمین, اسی وقت ان کی اوقات دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ ہاں بے شک ہم ظالمین تھے, ہم نے گناہ کیا تھا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو صرف ابھی نفحہ لگا ہوگا, اسپلٹ سیکنڈ کا نفحہ, اس سے ان کی سب پھوک نکل جائے گی. تو کیا ہم سوچ بھی سکتے ہیں وہ شخص جس کو پتا ہو کہ جہنم کا ایک نفحہ ہی اتنا زیادہ ڈینجرس ہے, تو کیا وہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ ایک دن, کچھ ہفتے, کچھ گھنٹے جہنم کا عذاب سہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس وجہ سے میری بہنوں میں کہہ رہی ہوں کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی پتا ہو, ہمیں پتا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہی بات کہ اس وقت اپنے آپ سے ایک لمحہ پوچھئے کہ کہیں میں بھی اپنی امانیوں کو تو نہیں فالو کر رہی, اپنے اعمال پہ کبھی بیٹھ کے یہ جو ہمیں قرآن کہتا ہے نا, افلا یتدبرون, کیا تم سوچتے نہیں ہو, کبھی سوچو. جو چیزیں ہمیں آج کل ہمارے سوشل میڈیا نے ہمارے اندر ختم کر دی, ہمارے مائنڈز ایمٹی ہوتے ہی نہیں, تو مائنڈ کو کبھی ایمٹی رکھیں, اور اس کے بعد مائنڈ میں جب ایمٹی ہوگا نا تب وہ ریالٹیز کے بارے میں سوچے گا. تب یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی جو 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 عمل کرتی ہوں, میری زندگی میں کتنی میں نے اپنی امانیاں بنائی ہیں, مجھے پتا بھی ہے کہ کیا میرا اللہ مجھ سے جانتا کیا ہے, مانگتا کیا ہے میرا اللہ, کیا میرا نجات کا کانسیپٹ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, یا وہ کانسیپٹ وہ ہے جو میں نے خود ہی کچھ نہ کچھ سوچ لیا ہے.
ہو سکتا ہے نا ایسا؟ بلا کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک یونیورسل ٹروتس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ بار بار بیچ بیچ میں جو ہے نا وہ یونیورسل ریالٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں. دس از ون آف دوز. کہ کیا کیوں نہیں جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ، اس میں وہ ہمیشہ رہے. Those who commit evil and are engrossed in sin. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے کبھی کوئی برائی کی، ٹھیک ہے، پیچھے بنی اسرائیل کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے. آپ ایسے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم صرف 40 دن نتھنگ ایلس. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے کوئی بھی برائی کی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، اور اس سے اس برائی نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، اب یہ گھیر لیے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز کہ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے بلا من کا سبا. من ہوتا ہے جو بھی، کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آپ نے کسی نے بھی برائی کی، سیئہ ہوتا ہے کوئی سیریس گناہ، ٹھیک ہے، بڑا گناہ، برائی کی، تو وہ برائی کیا ہے؟ فَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَہ، اس برائی نے اس کو گھیر لیا. اب یہ بہت ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ گھیر لیا کا کیا مطلب ہے. کہ دیکھیے بڑی بڑی، فار ایگزامپل کوئی شخص ہے، اگین اپنے اوپر لے کے اس بات کو سوچیں، بے شک نیکیاں بہت بڑی بڑی کرتا ہے، اچھا اپیرنٹلی پریکٹسنگ مسلمان بھی ہے، صحیح ہے، لیکن کوئی ایک چیز بیچ میں ایسی ہے کہ جس کے اوپر وہ ایڈکٹڈ ہے، اس گناہ کو وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے نا. فار ایگزامپل کچھ بھی ہو سکتا، کوئی بہت نمازی پرہیزگار ہے، سب ہے، حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، لیکن حاجی صاحب کی نا ایک عادت ہے کہ وہ ان سے شراب نہیں چھوڑی جاتی. کوئی ہے، کوئی بڑی باجی جی ہیں، کوئی آپا جی ہیں جو کہ بے شک قرآن کے لیکچرز بھی دیتی ہیں، بے شک وہ بہت دیندار ہیں، ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں، نفل پڑھتی رہتی ہیں، سب وہ کرتی رہتی ہیں، لیکن جب ان کے پاس جا کے بیٹھو نا، وہ کسی نہ کسی کو برکت، ان سے یہ گوسپنگ چھوڑی نہیں جاتی. اس وقت اپنے اپنے بارے میں سوچوں کوئی ایسا گناہ جو کہ ہم سے چھوڑا نہ جاتا ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، باقی بھی تو سارے تو اچھے کام کر ہی رہے ہیں نا، تو اگر میں یہ گناہ کر رہی ہوں تو کیا ہوگا، بیلنس ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. بیلنس ہی ہونا ہے نا، اس دن ایک میزان کھڑا ہوگا، تو اگر یہ گناہ آئے گا تو ادھر سے باقی ساری میری نیکیاں بھی آ جائیں گی، ہے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ احاطت به خطیہ، کہ وہ ایک گناہ تمہیں پورا انکمپس کر لے گا، انگروس کر لے گا، تمہارے آس پاس چھا جائے گا، اور اس گناہ پہ اصرار کرنے کی اتنی بڑی قیمت ہوگی. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اصحاب النار، اصحاب صاحب کہتے ہیں وہ جو آپ کے بالکل ساتھ رہتا ہو، تو آپ ہر وقت آگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چمڑی رہے گی. بے شک جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن ایک گناہ تھا جو کہ بس یہ نہیں مجھ سے چھوڑا جاتا، سب کر لوں گی لیکن بس ایک یہ پردہ ہے نا یہ نہیں مجھ سے کیا جاتا، مجھے بہت گرمی لگتی، میں نہیں پہن سکتی اس کا. باقی تو سب میں کرتی ہوں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہوں، لیکن بس میں یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اللہ سے بات کر لی ہے، میں باقی چیزیں کرتی رہوں گی، لیکن ہاں میں یہ نہیں کر سکتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک گناہ جو تم کر رہے ہو نا، اس نے تمہیں گھیر لیا ہے. اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک گناہ بے شک آپ کر رہے ہیں نا، تو وہ گناہ ایک سنگل اس گناہ کے اوپر وہ نہیں وہاں محدود رہتا، اس ایک چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اور گناہ کرتے ہیں، پھر اور کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اندر سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں. تو وہ ایک ایسے وشس سرکل کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی ہی ایک گناہ کے چکر میں پھنسی رہتی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر یہ کرو گے نا تو تم اصحاب النار بن جاؤ. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ تھی بلا، آیت سٹارٹ ہوئی تھی من سے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کرے گا، صحیح، تو سنگل بندے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آ کے کہ کوئی سنگل بندہ گناہ کر رہا ہے، اور یہاں فاولائی کا اصحاب النار، وہ سب کے سب نار کے لوگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے پلورل ہو گیا. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ چاہے گور گناہ کوئی بنی اسرائیل کا کر رہا ہے، کوئی قریش کا کر رہا ہے، کوئی منافق کر رہا ہے، یا کوئی مسلمان کر رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، تو آخرت میں نا all those sinners will be grouped together. وہ سارے لوگ اکٹھے کر کے اصحاب النار بن جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس بات سے ڈرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ بات بڑے بڑے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں، حدیث میں آتا ہے چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے. اس لیے یہ نہیں کہ ہاں چلو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خیر ہے، وہ اللہ معاف کر دے گا، وہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہوتی ہیں جو ہماری امانیاں ہوتی ہیں. اور اسی پوائنٹ کے اوپر thing to point to ponder is to find that one sin of yours and mine. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اپنے کسی ایک چیز کے بارے میں آج بیٹھیں اور سوچیں کہ میرا ایسی کیا ایک گناہ ہے، شاید میں اس گناہ کو گناہ سمجھتی بھی نہیں ہے جی، لیکن وہ گناہ ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. تو تب یہ سوچیں، یہ اصحاب النار والی بات، آگ چپکی ہوئی ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم نے تو یہ بات کی تھی مسلمان تو نکل آئے گا، تو ایسی بات نہیں. اللہ نے کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے میں نے تمہیں بتا دیا تھا، بارہا بتا دیا تھا، اب تم نے پڑھا نہیں، تم نے قرآن کھولا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اپنی امانیوں میں لگے رہے، تو یہ میرا قصور ہے. ابو جہل جو تھا سب سے بڑا دشمن تھا نا، ون آف دا بگیسٹ اینیمیز آف اسلام. آپ کو پتہ ہے ابو جہل کون تھا؟ اس کا نام اسلام سے پہلے اس کی کنیت تھی ابو الحکم. ہی واز دیٹ مچ آف اے سینسیبل مین. اتنا عقل مند تھا وہ، اتنا بڑا فلانتھروپسٹ تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا پلاتا تھا، اتنا سینسیبل تھا، سب چیز تھا. لیکن اس کا ایک گناہ، اور وہ تھا اس کا غرور. اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا اس غرور کو، اس سے توڑا نہیں جاتا تھا اپنا غرور. اور اسی غرور کے چکر میں وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا، اور ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. کا اصل نام تو عمر بن حشام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ہمیں دے دے. اتنا وہ ویلیویبل تھا، اللہ سے دعا مانگی اس کا نام لے کے کہ اللہ اس کو مسلمان بنا دے. بٹ اللہ نیو کہ what was in his heart، تو اللہ نے عمر بن خطاب عطا کیا اسلام کو، اور عمر بن حشام کو ابو جہل بنا دیا. تو وہ ایک گناہ اس کا، find that one sin of yours. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کہ ہمیشہ کنٹراسٹ میں بات کرے. اب جب اتنی بڑی بات یہاں آ گئی تو پٹ اس کے کنٹراسٹ میں مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے بتا دیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ایسے لوگ ہیں اہل جنت، اور اس میں وہ ہمیشہ ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کہ جو لوگ ایمان لائے. کیا میں اور آپ ایمان لائے ہیں؟ الحمدللہ ہم ایمان لائے. لیکن بیچ میں اصحاب الجنہ بننے کے لیے کیا آ گئی ہے کنڈیشن؟ واہ. اینڈ اس چیز کی عمل صالح، نیک عمل. دیکھیے جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی، اس کے لیے عمل مسٹ ہے. یہ ڈائریکٹ لائن جنت پہ نہیں جا رہی جب تک اس میں یہ ایڈیشن آف گڈ ڈیڈز نہیں ہوتی. اینڈ اگین گڈ ڈیڈز کون سی ہیں؟ وہ جن کو اللہ نے گڈ ڈیڈ کہا ہے. ٹھیک ہے، صالحات جو ہے نا پلورل میں یوز ہوتا ہے عربی میں، بہت منیمل چھوٹی ترین چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے. مطلب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نہیں مانگ رہے آپ سے،
لیکن تھوڑی سی نیکیاں کر لو، گڈ ڈیڈز کرو گے تو تب جا کے جنت میں پہنچو گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں. ایک چیز جو کہ پوائنٹس ٹو پونڈر ریمبر فرام ٹوڈیز لیسن کہ جی دیکھیے it is our duty as the last ummah to explain the book of Allah to whoever asks about it. Nothing is controversial unless we explain it logically. اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں. دین از ناٹ واٹ وی تھنک اٹ از. ہماری امانیاں نہیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کہتا ہے. سو دین کو الحمدللہ آج آپ سب یہاں بیٹھے ہیں تو اسی لیے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سے ثابت قدمی مانگیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم کر سکیں. اور گناہوں کے اوپر اصرار نہیں. اپنا ایک گناہ ڈھونڈے. کوئی بھی گناہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. ہماری سب سے بڑی غلطی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے، خیر ہے جانے دو. نہیں، چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کے بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو چھوٹی بات نہیں. صحیح. اور ایک ایکسرسائز آج کا ہوم ورک پلیز 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 ہر کوئی ضرور کرے. وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آج آپ رات کو بیٹھیے اکیلے، کوئی اور اس وقت آپ کے پاس نہ ہو، اور اپنے سارے دن کا ریویو کریں. پورا صبح سے لے کے رات تک کیا 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 ریوائز کریں دماغ میں کیا 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 سارے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس میں سے کتنی چیزیں ایسی تھیں جو کہ اللہ کی رولز کے، اللہ کی لمٹس کے اندر تھی. کتنے کام آپ نے اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کی مرضی کے کام کیے. کتنے کام ایسے تھے کہ جس میں آپ نے اللہ کی حدود کو چاہے پارشلی چاہے مکمل ہی نافرمانی. اور جب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا تو پھر کافی چیزیں ایسی بھی آئیں گی جس کے بارے میں ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے بارے میں رولنگ ہے کیا، وہ لمٹس اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے معاملے میں. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کریں گے نا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ آخر اپنے دنوں کو کتنی اللہ کی ابدیت میں گزارتے ہیں. آپ اللہ کے سلیو، اللہ کے غلام ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی صرف اپنی ہی امانی کے اوپر، اپنی ہی وشفل تھنکنگ کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اپنی 30 40 سال کی زندگیوں کو گزار چکے ہیں. جتنی آگے کی زندگی بچی ہے وہ یقیناً اس سے کم ہی ہے جتنی ہم گزار چکے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے میری بہن کہ ہم ایسی اس میں بے خبری میں مارے جا رہے ہیں. دیکھیں، یاد ہے رکھیں کہ ابدیت، اللہ کی عبادت از ناٹ ہر وقت جا نماز پہ بیٹھے رہنا، نفل پڑھتے رہنا. آپ اللہ کی عبادت میں ہر سیکنڈ رہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اللہ کی عبادت کرنے کی ہو. کھانا پکا رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، ان کے کپڑے استری کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، وہ بھی آپ اللہ کی عبادت میں ہیں. اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیے ہیں بچے اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے لیے یہ کروں، آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال کر رہی ہیں، تب بھی آپ اللہ کی عبادت میں. لیکن صرف تب ہوں گی جب آپ کی نیت اللہ کے لیے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ ہم آج کا اپنا لیسن کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی بک کو، اس کے احکامات کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا. اتنی زیادہ غلط چیزیں آج کل آ گئی ہیں، اتنے غلط راستے ہیں میرے رب. اگر آپ ہمیں گائیڈ نہیں کریں گے تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے سیدھے راستے پہ. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم جب مانگے اللہ سے، دل سے مانگے اللہ مجھے صحیح طرف گائیڈ کر دے، مجھے صحیح لوگوں تک پہنچا دے میرے رب، جو مجھے صحیح علم دے. اور جب وہ علم میں حاصل کر لوں تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکوں، اس کو آگے پہنچا سکوں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین سب تک پہنچا سکوں. میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے مت کرنا جو اپنی امانیوں میں اپنی ساری زندگیاں گوا دیتے ہیں. مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کو تیری بک کا علم ہی نہیں ہے،
اور جو صرف اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں شفاعت مل جائے گی۔ میرے رب ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا، ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کر، ہمیں نیکوں کی کمپنی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا everybody for joining in۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔